نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا شفيعنا نبينا حبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعے کا دن عطا فرمایا، صحت اور عافیت عطا فرمائی، اور اپنے پاک دربار میں ایک اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، ان سے کسی نے پوچھا، حضرت عمل کرتا ہوں، قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی عمل کی قبولیت کی علامت ہو تو بتا دیجئے۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگلے عمل کی توفیق کا مل جانا پچھلے عمل کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اگلے عمل کی توفیق کا مل جانا پچھلے عمل کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اگر جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق مل گئی تو سمجھ لینا چاہیے پچھلا جمعہ قبول ہو گیا۔ کوئی بھی خیر کا عمل ایک کیا آپ نے، اگلے خیر کے عمل کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیں پچھلا خیر کا عمل قبول ہو گیا۔ میرے دوستو، بزرگوں، آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ شہر کلکتہ کی ایک بڑی شخصیت، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر امت کے سروں پر قائم فرمائے۔ ہمارے قاری صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنی بے پناہ صلاحیتوں کا آپ حضرات کے سامنے وہ جو درد ہے ان کا امت کے تعلق سے اور جو غم ہے وہ ہر ہفتے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ کہتے ہیں لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا لمحہ ہے کہ پچھلے ہفتے کی ان کی باتوں کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑا، اور پچھلی ہفتے کی مجلس کے بعد ہماری روزانہ کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی۔ اگر سننا برائے سننا ہے، اگر سننا برائے سننا ہے تو اس سننے پر نہ کوئی اجر ہے، نہ اس سننے کا کوئی اثر ہے۔ مومن کی ایک صفت قرآن نے فرمائی، قرآن نے بیان فرمایا، سمعنا اطعنا۔ یہ صحابہ کی بنیادی صفت ذکر کی ہے کہ صحابہ کی صفت کیا تھی کہ صحابہ سنتے تھے اور مان لیتے تھے، اطاعت کر لیتے تھے۔ منافقین اور دیگر لوگوں کی صفت قرآن نے بیان فرمائی، سمعنا عصینا، کہ سنا تو ہے مانیں گے نہیں۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ پچھلی باتیں جو ہم نے سنی تو آیا ان باتوں پر ہماری زندگی کتنی آئی۔ کیونکہ ایک بہت عام بات ہے کہ نفع تو عمل کا ہے، نفع علم کا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے قریب زمانے میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ وہ جو حدیث پاک ہے جس کا مشہور خلاصہ یہ ہے کہ کل حافظ قرآن سے کہا جائے گا قیامت میں کہ قرآن پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، تیرا مقام وہی ہے جہاں تو آخری آیت کو پہنچے۔
تو حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چاہے قرآن اس کو کتنا پکا کیوں نہ یاد ہو، کہ پورے قرآن میں کہیں اس کو لقمے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن قیامت میں قرآن وہ اتنا پڑھ سکے گا جتنے قرآن پر اس کا عمل ہوگا، جتنے قرآن پر اس کا عمل ہوگا۔ علم کی بنیاد پر قیامت میں زبان نہیں چلے گی، بلکہ قبر سے ہی جو زبان چلے گی وہ عمل کی بنیاد پر چلے گی، علم کی بنیاد پر نہیں چلے گی۔ اس لیے صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، فرماتے تھے مجھے سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ کل قیامت میں مجھ سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ تم جتنا جانتے تھے اس پر تم نے کیا عمل کیا۔ موجودہ زمانہ چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس قدر معلومات بڑھا ہے لوگوں کا کہ اب کوئی دین کی بات کوئی جا کر بتاتا ہے ان کے دروازوں پہ، ان کے دکانوں پہ، تو وہ کہتے ہیں ہم کو آپ کیا سمجھائیے گا، ہم کو سب پتا ہے۔ تو جتنا ہم کو پتا ہے تقریباً ابو جہل کو بھی یہ پتا تھا محمد حق ہیں۔ آپ پڑھیں کتاب تو اس کا قول ملے گا کہ بعد میں پیچھے میں مشرکین مکہ پوچھتے تھے اس سے، تو وہ کہتا تھا کہ ہاں بات تو اس کی حق ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری چودراہٹ کا کیا ہوگا، میری چودراہٹ کا کیا ہوگا۔ تو بعض موقعوں پر آدمی حق تسلیم نہیں کرتا ضد کی وجہ سے، تو مومن کی یہ صفت نہیں ہے۔ مومن کے سامنے تو بس ایک بات ہے کہ دین کی بات آ گئی وہ سرے تسلیم خم کر لے۔ صحابہ کی یہ بنیادی صفت بتائی گئی۔ ایک صحابی مسجد نبوی کے باہر سے گزر رہے ہیں، سر پہ لکڑی کا گٹھر ہے۔ کچھ صحابہ مسجد میں کھڑے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد کے کھڑے صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز آقا کی مسجد کے باہر تک پہنچی اور وہ لکڑی کا گٹھر سر پر لے جانے والے صحابی کے کان سے ٹکرا گئی۔ وہ صحابی گٹھر لیے وہیں بیٹھ گئے۔ یہاں مجلس ختم ہوئی، لوگ مجلس ختم کر کے نکلے تو دیکھا اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں گٹھر لے کر؟ کہا بس یہیں پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ، پھر کیا مجال میری کہ میں ایک قدم آگے چلا جاؤں۔ بتانے والوں نے ان سے کہا کہ بات آپ سے نہیں کہی گئی تھی، بات تو جو مسجد میں تھے ان سے کہی گئی تھی۔ کہاں اتنا کہاں میرے پاس موقع کہ نبی کی بات پر کوئی قیل قال، کوئی گنجائش، یہاں تو لوگوں کو شریعت بتائی جائے۔ بولے مولانا دیکھیے نا کچھ گنجائش دیکھیے، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، حالات کچھ ویسے ہیں۔ تو مولانا بیچارے کو بھی اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ بھی کہیں چلیے دیکھیے بہت کراہیت کے ساتھ اجازت ہے، رخصت کے ساتھ اجازت ہے۔ اس لیے قرآن نے دیکھی کیا پیاری بات کہی ہم سے اور آپ سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرے؟ تو کہیں اتنا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ آپ دیکھیں گے بدنصیبی سے کوئی مسلم محلہ اس سے خالی نہیں ہے کہ کچھ لوگ غلط زندگیوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے مالوں پر جینے کی ان کی عادت ہو جاتی ہے، تو جس کے تس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور یوں آستین چڑھا کر کہتے ہیں سنو ہم کسی سے نہیں ڈرتے، بلا لو کسی کو، بس ہم اسی سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے، لوگوں کا غلط مال کھا رہا غلط طریقے پہ، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کسی سے تو نہیں ڈرتے، اس سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا تو ظلم نہ کرتا، وہ تو کانپ جاتا کہ نہیں قیامت کی عدالت قائم ہونے والی ہے، کیا بنے گا میرا وہاں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے کتنا کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے۔
کیا حق ہے ڈرنے کا؟ صحابہ کی زندگی اس کی مثال ہے کہ ایک صحابی، حالانکہ یہ بات ہم سب کے علم میں ہوگا کہ نبیوں کے بعد، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت کے بعد سب سے مبارک جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کی جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کی پاکی کا قرآن نے اعلان کیا ہے. پوری کی پوری جماعت سے، پوری کی پوری صحابہ کی جماعت سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے. اور میرے اور آپ کے نبی نے اپنے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا کہ میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اتباع کر لو تو نجات کے لیے کافی ہے. کیا پیاری مثال دی آقا نے کہ میرے صحابہ کی مثال نمک کی طرح ہے. ابھی دیکھیے شوگر کی بیماری عام ہے تو چینی پر تو لوگوں نے پابندی لگا رکھی ہے کہ چینی نہیں لینا ہے، لیکن کریٹینائن وغیرہ بڑھ جانے سے بعض موقعوں پر نمک کی بھی پابندی ڈاکٹر کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک دم پھیکا تو کھانا مشکل ہے، کچھ تو پرمٹ کیجئے. تو قربان جائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اپنے صحابہ کی مثال چینی سے، گڑ سے اور دیگر چیزوں سے نہیں دی. آقا نے اپنے صحابہ کی مثال دی. میرے صحابہ کی مثال نمک کی طرح ہے کہ سالن کتنا لذیذ کیوں نہ ہو، اگر نمک پروپر نہیں ہے اس میں اور نمک کی مقدار صحیح نہیں ہے، بولے 1 پیسے کا نہیں. بولے کیا ہوا؟ بولے نمک نہیں ہے یار، ذائقہ ہی نہیں کچھ. بولا اب ملا دے، بولا وہ بات تھوڑی نہ ہوگی. تو میرے دوستو بزرگوں، صحابہ سے ہٹ کر ہم اور آپ صحیح رخ پر کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. اسی لیے سب سے بنیادی جو جماعت ہے صحابہ کی، اس کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور آپ جب پڑھیں گے حضرات صحابہ کی زندگیاں، عجیب اللہ نے اس جماعت کو بنایا تھا کہ قیامت تک کے لوگ جتنے آنے والے ہیں، جتنے طبقات کے لوگ اس میں تیار ہوں گے قیامت تک، ہر طبقے کا اللہ نے نمونہ صحابہ کی جماعت میں رکھا ہے. کوئی بہت بھاری بدن کا آدمی ہے، ملے گا آپ کو، تو صحابہ میں بھی ایک صحابی ملیں گے جو اتنا بھاری بدن کے تھے کہ جب وہ سواری پر بیٹھتے تھے سواری دب جاتی تھی. وہ چمڑے کے کھال پر بیٹھتے تھے، لوگ کھال کو کھینچتے تھے تو کھال تو پھٹ جاتا تھا، صحابی ہلتے نہیں تھے. اتنا بھاری صحابی ملے. بہت مزاحیہ مزاج کے صحابی ملیں گے آپ کو. مالدار میں عبد الرحمن بن عوف ملیں گے، عثمان غنی ملیں گے، تو غلام بھی ملیں گے، گورنر بھی ملیں گے، بادشاہ بھی ملیں گے، اور ایک چادر میں گزر بسر کرنے والے غریب صحابی بھی ملیں گے کہ 2 میاں بیوی کے بیچ میں کتنا کپڑا ہے کہ بس ایک چادر ہے، اور گھر میں گڑھا کھود رکھا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا مسجد کا تو بیوی گڑھے میں تو ہوتی، اپنا کپڑا چادر کھول کر شوہر کو دے دیتی، شوہر اس چادر کو لپیٹ کر نبی کی مسجد میں آتے، آقا کے پیچھے نماز پڑھتے اور نماز سے فوراً فارغ ہو کر گھر تشریف لے جاتے، گڑھے میں اتر جاتے، چادر بیوی کو دیتے، بیوی نماز سے فارغ ہوتے. ایک صحابی نے شکایت کی کہ یہ صحابی آپ کی مجلس میں بیٹھتے نہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں. آقا نے اپنے اس صحابی کو بلایا تو صحابی نے اپنا یہ راز اللہ کے نبی کے سامنے فاش کیا. تو ایسے صحابی بھی ملیں گے آپ کو. بہت فہیم کہ معاذ ابن جبل ملیں گے جن کو علماء کا امام کہا جاتا ہے. قرآن کی تفسیر کے ماہر ملیں گے، امام التفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ملیں گے. قرآن کے سب سے ماہر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ ملیں گے. تو ہر کے نمونہ موجود ہیں. کوئی ماہر قرأت ہے تو ابی ابن کعب کی اتباع کرے، کوئی بہت بڑا عالم ہے، مسائل پر گہری نگاہ ہے، معاذ ابن جبل کی تقلید کرے. مالدار اللہ نے بنایا ہے تو فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اس قسم کے صحابہ کی تقلید کرے.
بڑا کاشتکار بنایا ہے، بڑا زمیندار بنایا ہے، انصار صحابہ کی تقلید کرے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، ہمیں پڑھنا ان کو تھا، غور کرنے کی بات ہے۔ یہی صحابہ نبی کی آمد سے پہلے کون ہیں؟ کہ سب کے سب مشرک ہیں۔ کیا بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ نبی کی آمد سے قبل، اور یوں کہیں نبی کی نبوت کے اعلان سے قبل، سب کے سب مشرک ہیں، کہ مکہ مشرکین مکہ سے بھرا ہوا ہے۔ اب نبی نے ان میں دعوت دی، اب مشرکین مکہ ہے، حال کیا ہے؟ اتنے مسائل کے ساتھ ہیں یہ کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو ان کی زندگیوں میں نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیان مکمل ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں بات کرنے والے کے پاس کہ آپ لوگ سب بات بولتے ہیں، یہ والی بات نہیں بولتے، اور آپ سب بات بولتے ہیں، وہ والی بات نہیں بولتے۔ آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، جہالت والی، ایمان لانے سے پہلے والی، کتنے مسائل کے ساتھ یہ زندگیاں تھی مکے والوں کی، کہ غربت بھی ہے، جہالت بھی ہے، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے، اور بے حیائی بھی ہے، اور یوں کہیں کہ کیا نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں کے بیچ میں جو محنت شروع کی، وہ کہاں سے شروع کی؟ کہ محنت جو شروع کی ہے وہ آپ کی ایک دعوت ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے بنیادی جو دعوت دی ہے، بنیادی آواز لگائی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کی بڑائی کا اور اللہ کی قدرت اور طاقت کو تسلیم کر لو، ہمیں اللہ کا رسول مان لو۔ دعوت یہ چلائی اور جمع کرنے کی جگہ مسجد بتائی۔ مکہ المکرمہ میں چونکہ مسجد مشرکین مکہ کے قبضے میں تھی، وہاں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کیا جہالت کا دور ہوگا، گھر اللہ کا ہے، بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ ارے بھائی قریش مکہ کا گھر تھا، اللہ کا گھر تھا؟ بولیں آپ حضرات بھی کچھ بولیں، اللہ کا گھر ہے تو گھر اللہ کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ کہ اللہ کا لاڈلا رسول، اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب۔ حالات ایسے ہیں کہ اللہ کے گھر میں سب تو جا سکتا ہے، مشرک جا سکتا ہے، کافر جا سکتا ہے، اللہ کا محبوب نہیں جا سکتا، اور اگر جاتے ہیں تو آپ کو ستایا جاتا ہے کہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے پیٹھ پر کیا لا کے رکھ دیا گیا؟ کہ اونٹ کی اجڑی لا کے رکھ دی گئی۔ آپ سجدے میں ہیں، کپڑا ڈالا گیا اور اس طرح کھینچا گیا کہ آپ کا گردن جو ہے گویا آپ کا حلق پھنس جائے اور نعوذ باللہ آپ کا کام ہو جائے۔ تو ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور وہاں سے محنت شروع کی۔ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور اللہ کے محبوب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینے میں مسجد بنائی گئی۔ آقا نے اپنا گھر بعد میں بنایا، اللہ کا گھر پہلے بنایا۔ آپ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مہمان بن گئے اور اللہ کا گھر بنایا، اور اللہ کے گھر میں مسلمانوں کو جمع فرمایا۔ تو آپ غور کریں، یعنی تھوڑا وقت نکالیں، سنجیدگی سے سوچیں کہ جس قوم کا یہ حال ہے کہ کوئی حاکم ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، ایسی گری پڑی قوم تھی یہ، لیکن اللہ کے نبی کی جو نبوت کا زمانہ ہے کل 23 سال ہے۔ 23 سالوں میں اللہ نے ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرما دی کہ پوری دنیا کی باطل طاقتیں ان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کہ جب روم فتح ہو گیا تو روم کے جو بادشاہ تھے انہوں نے دوسرے ملک کے بادشاہ کو خط لکھا مدد کے لیے کہ ہم پسپا ہو گئے اور ہم ہار گئے، آپ فوج بھیجیے، مدد کیجیے۔ وہاں سے یہ خط آیا
حالانکہ باطل ہے، لیکن حق جب حق کے ساتھ چلتا ہے تو باطل کی زبان سے بھی اللہ حق اگلواتے ہیں۔ تو اس بادشاہ کی طرف سے جو خط آیا اس میں یہ لکھا تھا کہ تمہارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ آسمانی طاقت ہے، لہذا ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کمپرمائز کیا جا سکتا ہے لیکن مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ساتھ آسمانی طاقت ہے۔ جب یہ روم کی شکست ہو گئی، یہ لوگ بھاگ کر دوسرے ملک میں پناہ لیے، تو اپنے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا انہوں نے، جو یوں کہیں آج کی زبان میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس زمانے کا جو وہ ان کا محکمہ تھا اس کو انہوں نے بلایا اور کہا یہ بتاؤ مسلمان کی فوج زیادہ تھی تمہاری فوج زیادہ تھی؟ کہنے لگے ہماری فوج بہت زیادہ تھی، کئی گنا زیادہ تھی ان سے۔ پھر شکست تم کھا گئے، وہ نہیں شکست کھائے، وہ فتح پا گئے۔ تو ان میں کا ایک آدمی کہنے لگا کہ ان کی جو فتح تھی، ان کی جو جیت تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے اللہ کے حکموں پر 100% پابند تھے، کوئی بھی حکم وہ اپنے اللہ کا چھوڑتے نہیں، توڑتے نہیں۔ میرے حساب سے یہی وجہ ان کی فتح کی اور کامیابی کی تھی۔ دوسرے سے پوچھا تمہارے اندر کیا بات ہے بھائی بتاؤ، شکست کی وجہ کیا ہے ہماری فوج کی؟ اس نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات اور ہے کہ ان کے اللہ نے ان کو بہت ساری چیزوں سے روکا ہے، تو یہ جتنی چیزوں سے اللہ نے ان کو روکا یہ 100% چیزوں سے رکتے ہیں، کہ کوئی ایک منع کی ہوئی چیزوں کو یہ کر لیں ایسا نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ بھی ان کی فتح کا ایک سبب ہے۔ تیسرے سے پوچھا تمہاری کیا تحقیق ہے؟ تو تیسرے نے یہ بات بتائی کہ دونوں کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، میرے ذہن میں ایک بات اور ہے ان کے فتح کی، کہ ان میں کا ہر ایک اپنے آپ کو لگانے میں لگا تھا اور شہید کرانے میں لگا تھا، اور ہم میں کا ہر ایک اپنے آپ کو بچانے میں لگا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے بھائی سے پہلے ہم شہید ہو جائیں، اور ہماری فوج چاہتی تھی کہ ہم سے پہلے دوسرا کام آ جائے۔ تو یہ تین بنیاد تھی جس پر اللہ نے صحابہ کو فتح دے دی۔ روم کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا، جیسے آج امریکہ کی حیثیت ہے، اس زمانے میں روم اور فارس کی حیثیت تھی۔ تو صحابہ کو جو اللہ نے غلبہ دیا تھا وہ تعداد کی وجہ سے نہیں، ہتھیار کی وجہ سے نہیں، فوج کی وجہ سے نہیں، اور استعداد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی نافرمانیوں کے رکنے کی وجہ سے اور اللہ کی فرمانبرداری پر آنے کی وجہ سے۔ صحابہ کی جماعت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہیں۔ یہ جماعت چلی کسرا کو فتح کرنے کے لیے، ایران کو فتح کرنے کے لیے، فارس کو۔ راستے میں دریا آ گیا، دشمنوں نے پل بھی توڑ دیا، کشتی بھی جلا دی۔ اب دریا کے پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، صحابہ کی جماعت ہے، ادھر کسرا کی فوج ہے، ایران کی فوج ہے، گویا فارس کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بڑے تجربے ہیں، بڑی عمر پائی انہوں نے، وہ بھی اس جماعت میں موجود ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، تو سلمان فارسی سے مشورہ کیا کہ یہ حالات ہیں، کیا کیا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی، اب ہم لوگ سے تو کر ایسے کوئی حالات ہے، بولے دیکھو کچھ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی کوئی چیز ہو تو ذرا دیکھو کچھ۔ وہاں سب معاملہ عمل کا تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے اپنے امیر لشکر کو رائے دی کہ امیر صاحب آپ اپنے مجمع پر ایک نگاہ ڈالیں اور دیکھیں آپ کے مجمع میں کوئی کبیرہ گناہوں کا مرتکب تو نہیں ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا تو نہیں ہے، آپ چیک کیجئے اس کو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے 10,000 کا لشکر ایک معائنہ فرمایا، نگاہ دوڑائی، اور دوڑا کر فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی سے کہ الحمدللہ یہ جو ہماری جماعت ہے اس میں ایک آدمی بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہے،
کبیرہ گناہ کرنے والا نہیں. تو سلمان فارسی نے فرمایا اپنے امیر سے کہ پھر دریا ان کا قدم نہیں روک سکتی, آپ اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیں. اور مشہور بات ہے, شعر تو ہم پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں اور اس سے مزہ لیتے رہتے ہیں, کبھی اپنے اوپر غور کر کے نہیں دیکھا کہ آیا ہماری زندگیاں کیسی. تو وہاں کامیابی کی جو وجہ ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے. ہم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فکر تو نہیں کر رہے ہیں, دوسرے اسباب میں لگے پڑے ہیں. اور لوگ اس پر منتظر ہیں کہ آنے دو الیکشن, بس حکومت بدل جائے گی, حالات بدل جائیں گے. یہ منبر رسول ہے, قسم کھا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک مسلمانوں کے اعمال نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے. حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے, احکام کے بدلنے سے حالات بدلا کرتے. حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے, حالات کا تعلق احکام سے ہے. جب مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکموں کی پابندی پہ آ جائے گا, اللہ اپنی قدرت سے حالات بدل دیں گے, کیونکہ حالات یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ پڑھیں قرآن, اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو واسطہ بنا کر, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سارا ملک میرا ہے. سارا ملک کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہا ہے آگے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں ملک لے لیتے ہیں. فیصلہ ملک لینے دینے کا آسمان پر پہلے ہوتا ہے. یہاں لڑنے کی ضرورت نہیں کہ ای وی ایم اور بیلٹ پیپر کا مسئلہ اصل آسمان کا ہے. اس لیے صحابہ اس کو خوب سمجھتے تھے کہ اگر آسمانی نظام ہمارے فیور میں ہے تو زمین کی ساری مخالفت اور زمین کی ساری زمین والوں کی ساری عیاری اور مکاری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی رات میں نکلے, ایک نوجوان نے دیکھا آپ کو تنہا تو آپ کے پیچھے ہو لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پیچھے سے کسی کی آہٹ محسوس کی تو مڑ کر پوچھا کون ہو, تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا رات کا وقت تھا, آپ کو تنہا دیکھا, آپ کی حفاظت کی غرض سے آپ کے پیچھے ہو لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس نوجوان سے پوچھا آسمان والوں سے میری حفاظت کرو گے, زمین والوں سے میری حفاظت کرو گے؟ وہ نوجوان کہنے لگا آسمان والے سے کون حفاظت کر سکتا ہے, زمین ہی کی طرف سے اگر کچھ حملہ کچھ خطرہ ہوا تو حفاظت کرنے کی نیت ہے. فرمایا زمین پہ کچھ ہوتا ہی نہیں جب تک آسمان میں فیصلہ نہ ہو جائے. زمین پہ کچھ ہوتا ہی نہیں جب تک آسمان میں فیصلہ نہ ہو جائے. تو میرے دوستو بزرگوں, اس وقت کی امت کی جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ توبہ ہے. صحابہ کے بعد ایک بڑا کام اللہ نے, کیا نام ان کا ہے, جن کے ذریعے اللہ نے مسجد اقصی فتح کرائی, کیا نام ہے شمشیر بھائی؟ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. جب نظام بنایا انہوں نے کہ اب بیت المقدس کو ان باطل طاقتوں سے آزاد کرایا جائے, تو کسی اللہ والے سے اس زمانے کو انہوں نے مشورہ کیا. تو پوچھا اس اللہ والے نے کہ یہ اتنی بڑی فوج کا وہ مالک ہے, آپ کے پاس کہاں فوج ہے, کیسے مقابلہ کریں گے؟ کہ یہ جو مسلمان ہیں یہی ہماری فوج ہے, انہی کو لے کر مقابلے میں جائیں گے. کہا ٹھیک ہے, آپ ایک کام کر کے دیکھیں کہ آپ کے جو یہ مسلمان ہیں یہ کتنا اللہ کے حکموں کے پابند ہیں اور کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ذرا چیک تو کیجئے. چونکہ مدد تو تقوی والوں کے ساتھ ہے, مدد تعداد والوں کے ساتھ نہیں ہے. تو انہوں نے ایک رائے دی صلاح الدین ایوبی کو کہ آپ ایسا کریں, دکانداروں کو حکم دیں کہ آج رات دکانوں میں تالا نہ لگائیں, دکانیں یوں ہی کھلی چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. جب دوسرے دن صبح لوگ پہنچے تو سب کی دکان لوٹی جا چکی تھی.
لوٹنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ سارے مسلمان تھے۔ اللہ والے نے پوچھا کیا ہوا صلاح الدین؟ کارگزاری سنائی، کہا ان کو لے کے اگر تم نکلو گے تو سوائے پسپا ہونے کے اور کچھ نہیں ہے، ان میں محنت کرو، ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کراؤ۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے محنت کرائی، مسجدوں سے جوڑا، ان کو اللہ کا خوف پیدا کرایا۔ کچھ وقفہ گزرا، پھر پوچھا کہ حضرت کہا پھر ایک بار دکان کھلوا کے چھوڑو، تو دیکھا گیا کہ 60-70% دکان محفوظ تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ دکان لوٹی گئی تھی۔ کہ ابھی بھی کلی طور پر لوگوں نے توبہ نہیں کیا ہے، نافرمان ہماری جماعت میں موجود ہے، مدد آئے گی نہیں، لہذا اور ان میں تربیت کی جائے، ان پر اور محنت کی جائے۔ اور محنت کی گئی، اور اللہ نے وہ دن لایا کہ جب دکان کھول کر چیک کیا گیا تو کوئی دکان کو دیکھنے والا نہیں تھا اور کوئی دکان کی طرف نظر اٹھانے والا نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا اب آپ اس کو لے کر آگے بڑھ جائیں، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم اور آپ اپنا معاشرہ، اپنے معاشرے کا حال ہم سے زیادہ کون جانے گا؟ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ باہر میں رکھی بالٹی بھی محفوظ نہیں ہے۔ کیا بھائی پھول بغان میں ہے؟ ہمارے علاقے میں تو نہیں۔ اگر سائیکل بغیر لاک کے رکھا جائے تو وہ اور ڈھونڈ کے نہ ملے دوسرے دن۔ موٹر سائیکل اور 4 ویلر تو چھوڑ دیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ مسجدوں سے سامان غائب ہو رہا، حالانکہ مسجد کو 24 گھنٹہ کھلا رہنا چاہیے۔ جس چترنجن کی ایمرجنسی کھلی رہتی ہے، ایسی مسجد، چونکہ سب سے ایمرجنسی جگہ مسجد ہے، سب سے ایمرجنسی جگہ مسجد ہے، چونکہ مسلمان کو کسی وقت بھی کوئی حاجت آئے گی، اور میرے نبی نے فرمایا اپنی امت سے کہ جوتے کا فیتا بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگنا، مخلوق کی طرف ہاتھ نہ پھیلانا۔ ہر چھوٹی بڑی حاجت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے سب سے بہترین اللہ کا گھر ہے۔ یوں تو آدمی اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے، لیکن یکسوئی کی جو جگہ ملے گی اور قربت کی جو جگہ ملے گی وہ اللہ کا گھر ملے گا۔ اب مسلمان کوئی 12 بجے پریشان ہے اور وہ مسجد آنا چاہتا ہے تو مسجد میں تو تالا لگا پڑا ہے۔ تالا لگا ہوا ہے کیوں؟ انتظامیہ نے۔ آپ کہہ جی نہیں انتظامیہ گڑبڑ کر رہی ہے، انتظامیہ گڑبڑ نہیں کر رہی ہے، غلطیاں اتنی ہم سے ہو گئیں کہ مسلمانوں نے مسجد کو بھی چھوڑا نہیں۔ کہ مسجد سے کیا کہ موت پیس غائب ہے، اور مسجد سے کیا تو کہ گھڑی غائب ہے، اور تو 150 روپے کا مسجد کا نل غائب ہے۔ ہر آدمی اس سے زخمی ہوگا کہ مہنگے جوتے کو لے کر کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے، نماز کا اہتمام تھا، مسجد چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جیسے لال دادا ہے کہ دایاں بائیں کہیں چپل رکھنے کی جگہ نہیں، باہر ہی رکھنا اللہ بھروسے، تو اب جو باہر چپل رکھ کر آئے اور نماز کے بعد جو گئے چپل کے پاس تو اور جوتا ملا نہیں۔ بعض لوگ بیماریوں کی وجہ سے کہیے یا خوشحالی کی وجہ سے کہیے، بیماریاں بھی اس میں ہیں کچھ حصہ اس کا، مہنگا جوتا یوز کرتے ہیں، میڈیکیٹڈ ہوتا ہے، اس میں کچھ سہولتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ بیچارے جب گئے تو ان کو اب سوائے ہے ہی نہیں، دور دور تک دکانیں نہیں۔ اب ہر مسجد تو بلشول ہاٹ کے سامنے نہیں ہوگی نا۔ آپ سوچیں کہ یہ اتنی ساری جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے کی، آپ اپنے نوجوان نسل کو دیکھیں، اپنی بچیوں کو دیکھیں۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ بامبے میں ایک صاحب نے اپنی بچی کا میڈیکل میں داخلہ کرایا، دینی فیملی تھی، باپ نہیں چاہتے تھے، بیٹی کا پریشر تھا، وہ میڈیکل کرتے کرتے ایک غیر ایمان والے کے ساتھ چلی گئی۔ تو اپنے معاشرے کا حال دیکھیں۔ اور میرے دوستوں ناراض نہ ہوں آپ، اگر آپ حضرات کو اس بات کا یقین نہیں کہ ہمارا معاشرہ بہت نیچے جا رہا ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک دن آپ حضرات سورج کے غروب ہونے کے بعد پاک سرکس میدان چلے جائیں، جو یہاں سے شاید 1 کلومیٹر بھی نہ ہو، جا کر دیکھیں کہ ہمارا مسلم نوجوان اور ہماری مسلم بچیاں کہاں پہنچی ہوئی ہیں۔
جس کے نوجوانوں کا یہ عالم تھا کہ نوجوان صحابی رو رہا ہے اور اس کے رونے پر فرشتے رو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی مجلس میں جب آتے تو اللہ کے محبوب اپنی حیت بدل دیتے, لیٹے ہوتے تو بیٹھ جاتے. تو ایک موقع پر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ابا جان آتے ہیں تو آپ کی حیت کوئی تبدیل نہیں ہوتی, حضرت عمر آتے ہیں آپ کی حیت کوئی تبدیل نہیں ہوتی, عثمان آتے ہیں تو آپ اپنی حیت تبدیل کر دیتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں, عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ فرشتے بھی حیا کرتے تھے مسلمانوں سے, آج وہاں ہم پہنچے ہیں کہ شیطان بھی شرما رہا ہے. میرے دوستوں, بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز چھوٹی ہم سے کہ معاشرہ اتنا زیادہ ہماری خرابیوں کا شکار ہو گیا. ورنہ پورا کا پورا معاشرہ, صحابہ کی پوری جماعت, تابعین کی پوری جماعت, تبع تابعین کی پوری جماعت, بستی کی بستی, علاقے کا علاقہ اللہ کے فرما برداروں سے بھرا ہوا تھا. کتنی بھی دعائیں کر لی جائیں, کتنے وظیفے پڑھ لیے جائیں, ہمارا آپ کا وظیفہ کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں, جلیل القدر نبی ہیں, صاحب کتاب نبی ہیں, قرآن میں قصے بھرے ہوئے ان کے. پوری قوم کو لے کر آپ باہر نکلے, بارش کی دعا کی, آپ کی دعا پر سورج کی تپش میں اور اضافہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا, باری تعالیٰ اگر میری عظمت اور میری وقت تیرے نگاہوں میں کچھ کم ہو گئی ہو تو اپنے آخری نبی اپنے حبیب کے صدقے میں بارش برسا دے. وہی آئی موسیٰ علیہ السلام, آپ کی وقت میری نگاہ میں کم نہیں ہے, آپ جو مجمع لے کر آئے ہیں میرے پاس اس میں ایک آدمی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. آپ اعلان کریں, یا تو وہ نکل جائے یا وہ توبہ کر لے, جب تک وہ بغیر توبہ کے مجمع میں رہے گا بارش نہیں ہوگی. آپ اندازہ لگائیں, ایک کی نافرمانی کی وجہ سے نبی کی دعا رکی ہوئی ہے. اب تو کوئی نبی نہیں ہے نا, ہمارے نبی آخری نبی, نبوت کا دروازہ بند. اب کوئی ولی ہو سکتا ہے, بڑا سے بڑا ولی ہو سکتا ہے, قطب ہو سکتا ہے, غوث ہو سکتا ہے, ابدال ہو سکتا ہے. تو جب نبی کی دعا رک گئی, ولی کی دعا کیسے کراس کر جائے گی؟ اس لیے میرے دوستوں, ایک گزارش آپ حضرات سے میں کرتا ہوں کہ آپ حضرات مجھ سمیت ہم سب علماء کے پاس بیٹھے اور ان سے پوچھیں کہ مولانا کبیرہ گناہوں کی آپ ہم کو لسٹ لکھوا دیجئے. چونکہ بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہے. وہ صرف سمجھتا ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے اور سود حرام ہے اور زنا حرام ہے اور شراب حرام ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, ایک لمبی لسٹ ہے. تو ہم سب اس کی نیت کریں کہ ہم علماء کرام کے پاس جا کر کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنوائیں اور اس لسٹ کو لے کر تنہائی میں ہم سب بیٹھے اور دیکھیں کن کن کبیرہ گناہوں کے ہم مرتکب ہیں, اور پھر نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ہفتے ایک کبیرہ گناہ ہم چھوڑیں. نیت تو کریں کہ پورا چھوڑیں گے, پورا چھوڑنے کی نیت کرنی ہے. عملاً ایک چھوڑیں, پھر 2 چھوڑیں, پھر 3 چھوڑیں. اگر اسی دوران ہماری آپ کی موت آتی ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کہ ایک آدمی حافظ قرآن بننے کی نیت سے مدرسے میں داخلہ لیتا ہے, نورانی قاعدہ شروع کرتا ہے, تختی نمبر 1 بھی ابھی پورا نہیں ہوتا اور اس کی موت ہو جاتی ہے, اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت میں اس کا حشر پورے حافظ کی صف میں ہوگا. تو ہم توبے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ سارے کبیرہ گناہ چھوڑیں گے. ابھی سب ایک دم سے چھوڑنا مشکل ہو رہا تو 1 چھوڑ رہے ہیں, 2 چھوڑ رہے ہیں, 3 چھوڑ رہے ہیں. تو اگر اس بیچ موت آئی تو انشاءاللہ ہم کبیرہ گناہوں سے پاک لوگوں میں ہوں گے.
صغیرہ گناہوں کی معافی کا بڑا انتظام اللہ ہی نے کر دیا ہمارے آپ کے لیے کہ ہر وضو یہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. ہر قدم اگر مسجد سے گھر سے وضو بنا کے آتے ہیں اور وضو بنا کر آ رہے ہیں تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہی ہے, ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. مسجد میں صفائی کر دیا گناہ معاف ہو گیا, ایک سبحان اللہ پڑھ دیا ایک گناہ معاف ہو گیا. تو صغیرہ گناہوں کے معافی کا اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ معاف ہوتا رہے گا. لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا, اور ہمیں پہلے پتا تو چلے کہ کبیرہ گناہ ہے کیا. اس لیے میرے دوستو ایک نیت کریں ہم اور آپ سب کہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں پر گہری نگاہ ڈالیں گے انشاءاللہ. ہاں, علماء سے رجوع کریں اور اس کو ذہن سے نکالیں کہ حالات کو ہم یوں بدل دیں گے, کچھ نہیں ہو سکے گا. پڑھیں تاریخ, جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی اسپین کے اندر, وہاں اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا. ایسا نہیں کہ یہاں کوئی جاگیر ہے ہماری کہ کچھ نہیں ہوگا. جو ہو چکا ہے دوسرے ملکوں میں اگر توبہ نہ کیا گیا تو وہ تاریخ یہاں دہرا دی جائے گی. اللہ نہ کرے. اس لیے علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور یہاں ایک طرف ہم کو اور آپ کو پیغام دیا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام قوموں کی امامت کا. اس لیے ہمیں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں نروس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اور آپ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے اور وہ اپنے بندوں سے انتہائی درجے میں پیار کرتا ہے. ہم ایک بار ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے کہہ دیں اے اللہ میری توبہ, تو میرے 70 سال کے گناہ ہو یا 60 سال کے گناہ ہو, جتنا بھی گناہ ہو, کہ اتنا گناہ کہ زمین آسمان کے بیچ کی خالی جگہ میرے اکیلے گناہ سے بھر گیا ہو, تو نبی کی خبر ہے ایک بار سچی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اے اللہ میری توبہ, تو اس کا ہاتھ ابھی اس کے چہرے پہ نہیں جاتا, اس سے پہلے اس کے اعمال نامے کو گناہوں سے اللہ مٹا دیتے. اس لیے بڑے کریم اللہ سے ہمارا آپ کا واسطہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈھٹائی کی جائے. یہ کوئی بات نہیں. اس لیے نیت کریں کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے, اپنا تعلق مسجد سے جوڑیں گے, اپنے گھروں پر خیر خبر لیں گھروں کا. یہ نہیں کہ بس کما کے لا کے دے دیا, کپڑا کیا پہن رہی ہے بچی, کپڑا کیا پہن رہا بچہ, اس سے کچھ پتا نہیں, اور دل کو سمجھا رہے کیا کریں گے زمانہ ہی خراب ہو گیا, کیا کریں گے زمانہ خراب ہو گیا. زمانے کا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا, لیکن اس کا پوچھا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا, پیٹ کی آگ کے بجھانے کے لیے ہم اور آپ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. بچے بھی ہمارے جہنم کی آگ سے بچ جائیں, اس کی ذمہ داری بھی ہمارے کاندھوں پر ہے. اس کے لیے جو نظام بنایا جا رہا ہے اور جو نظام علماء کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ گھروں میں تعلیم کا اہتمام کیا جائے, فضائل اعمال منتخب حدیث کی بدل کر تعلیم کی جائے, ہفتواری تعلیم سے اپنی مستورات کو جوڑا جائے, اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں مستورات کو لے کر نکلا جائے, یہ وہ سارے اسباب ہیں کہ جن سے ہدایت پھر سے ہمارے گھر کی طرف لوٹے گی اور ہمارے گھر کے لوگوں کی طبیعتوں میں دینی جذبہ بیدار ہوگا, سنت اور شریعت کا شوق آئے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہ پڑھی سنتوں سے فارغ ہو جائیں, جو اب آپ سنتوں سے فارغ ہو چکے